ہم کو شہر مصطفیٰ بے انتہا اچھا لگا اور کر دیا محفوظ قرآن میں ہمیشہ کے لیے، اس قدر رب کو عمر کا مشورہ اچھا لگا، کر دیا محفوظ قرآن میں ہمیشہ کے لیے، اس قدر رب کو عمر کا مشورہ اچھا لگا۔ آئیے چلتے ہیں وسیم احمد شیروانی کے دربار میں، جو خطیب العصر ہیں اور میدان خطابت کے شہسوار ہیں، اور جمعیت علماء جونپور کے صدر محترم اور جامعۃ الشیخ اسعد مدنی جونپور کے ناظم اعلیٰ اور نوجوانوں کے دلوں کی دھڑکن اور میدان خطابت کے شہسوار اور خوابیدہ قوم کو بیدار کرنے والی ایک عظیم شخصیت جو ہم سب کے درمیان تشریف فرما ہے، جو سادگی کی مثال ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ حضرت بولتے ہیں تو دلوں میں عظمت صحابہ اور عظمت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ ہی ہوتا چلا جاتا ہے۔ میں ان چار مصروں کے ساتھ حضرت والا کو دعوت خطاب دے رہا ہوں، اسی کا دنیا میں نام ہوگا، اسی کا دنیا میں نام ہوگا، صحابہ کا جو غلام ہوگا، کرے صحابہ سے جو محبت، وہی ہمارا امام ہوگا۔ دوستو، آپ کے اس اسٹیج پر آپ ہی کے گاؤں کا ایک بچہ، لیکن اب وہ جوان ہو چکا ہے، تشریف رکھتا ہے، جو صرف صوبہ اتر پردیش ہی میں نہیں بلکہ پورے ملک میں اسلام کی صحیح تعلیمات کو عام اور تام کرنے میں اپنے آپ کو مشغول رکھے ہوئے ہے۔ میری مراد فخر شیرما، واعظ خوش بیاں، خطیب ذیشاں حضرت مولانا وسیم احمد صاحب شیروانی دامت برکاتہم العالیہ، استاذ جامعہ حسینیہ لال دروازہ جونپور سے ہے۔ بڑے ہی ادب و احترام کے ساتھ میں دعوت دیتا ہوں کہ تشریف لائیے اور اپنے مواعظ حسنہ سے سامعین کے قلوب کو منور فرمائیے اس شعر کے ساتھ کہ کانپتا ہے دل تیرا اندیشہ طوفان سے کیا، کانپتا ہے دل تیرا اندیشہ طوفان سے کیا، ناخدا تو، بحر تو، ساحل بھی تو، کشتی بھی تو، شعلہ بن کر پھونک دے خاشاک غیر اللہ کو، خون باطل کیا کی ہے غارت گرے باطل بھی تو۔ حضرت مولانا وسیم احمد صاحب شیروانی دامت برکاتہم العالی۔ آئیے علامہ اقبال علیہ رحمہ کا ایک شعر ہے، انہوں نے کہا ہے کہ عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی، عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ آئیے اس حقیقت کی ترجمانی کرنے کی خاطر واعظ بے مثال خطیب دوران حضرت مولانا وسیم احمد شیروانی دامت برکاتہم العالیہ، استاذ ذیشان مدرسہ حسینیہ لال دروازہ جونپور، میں ان سے گزارش کروں گا آپ تشریف لائیں، بصد احترام تشریف لائیں اور اپنی قیمتی سے باتوں سے ہمیں نوازیں۔ میں آپ کو بتلا دوں کہ ہماری فہرست کے اندر ایک نام اور بھی ہے جنہیں آپ نے بارہا سنا ہے، محبت سے سنا ہے، پیار سے سنا ہے، ان کی زبان کے اندر مٹھاس ہے، حلاوت ہے، چاشنی ہے، لوگوں کے دلوں کو اپنی طرف موہنے کا انداز بھی وہ اپنے آپ کے اندر رکھتے ہیں، ان کی زبان کے اندر وہ چاشنی اور حلاوت ہے، چلنے والا راہگیر بھی کھڑے ہو کر کے ان کی باتوں کو سننے کے لیے کھڑا ہو جایا کرتا ہے، جن سے میری مراد حضرت مولانا وسیم احمد صاحب شیروانی دامت برکاتہم استاذ جامعہ حسینیہ لال دروازہ جونپور بھی ہیں۔ پروگرام کے مقرر خصوصی میرے بڑے محترم و معزز، آج کے اس پروگرام کے صدر حضرت مولانا وسیم احمد صاحب شیروانی، محتمم جامعۃ الشیخ اسعد المدنی و صدر جمعیت علماء جونپور کو اس شعر کے ساتھ آواز دیتا ہوں کہ با ہنر ہو پر اثر ہو قوم کے رہبر ہو تم، با ہنر ہو پر اثر ہو قوم کے رہبر ہو تم، کہکشاں ہو پھول ہو عطر ہو عنبر ہو تم، آؤ محفل میں خطابت کا چراغ زولیے، باعث فخر چمن ہو شمع روشن تر ہو تم۔ مائک پر آج کے اس محفل کے صدر حضرت مولانا وسیم احمد صاحب شیروانی، محتمم جامعۃ الشیخ اسعد المدنی و صدر جمعیت علماء جونپور۔ ہماری فہرست میں 2 مقررین کے نام شامل ہیں، آپ نے کو اشتہارات کے ذریعے اس کا علم ہو گیا ہوگا۔ میں آپ کے درمیان زیادہ حائل نہ رہتے ہوئے
چونکہ وقت زیادہ ہو رہا ہے، حضرت مولانا وسیم احمد صاحب شیروانی استاذ جامعہ حسینیہ لال دروازہ کی خدمت میں صرف ان اشعار کے ساتھ حاضر ہوتا ہوں کہ خطابت کی دنیا پہ ہے حکمرانی، خطابت کی دنیا پہ ہے حکمرانی، دلوں کو جگاتی ہے سحر البیانی، فدا ان کی تقریر پر ہے یقیناً، فدا ان کی تقریر پر ہے یقیناً، گلوں کا تبسم کلی کی جوانی۔ زیادہ تعارف نہ کراتے ہوئے حضرت سے درخواست کروں گا کہ وہ تشریف لے آئیں اور اپنی قیمتی باتوں سے نعتیہ کلام اور منظوم سماعت فرما رہے تھے۔ اب میں بلا کسی تاخیر اور تمہید کے آپ حضرات سے ایک ایسی شخصیت کو روبرو کرانا چاہتا ہوں جو آپ کے درمیان بہت متعارف شہر جونپور کی مشہور و معروف شخصیت ہے۔ میری مراد مقرر شیریں بیاں حضرت مولانا وسیم احمد صاحب شیروانی دعوت برکاتہم، محترم جامعۃ الشیخ اسعد المدنی و صدر جمعیت علماء ضلع جونپور۔ میں حضرت والا سے بصد احترام یہ درخواست کرتا ہوں کہ حضرت والا تشریف لائیں اور اپنے واعظانہ کلمات سے ہم سامعین کے کلام کو مجلہ اور مصفح فرمائیں۔ ایک نیا انداز لے کر آؤ بزم ناز میں، ایک نیا انداز لے کر آؤ بزم ناز میں، ساری محفل جھوم اٹھے ایک آپ کی آواز میں۔ مائک پر حضرت مولانا وسیم احمد صاحب شیروانی۔ آئیے میرے دوستو، ہم یہاں سے بڑی تیزی کے ساتھ مسافت طے کرتے ہیں اور دیار شبلی سے ہوتے ہوئے میرے دوستو سرائے میر کی سرزمین پہ چلتے ہیں، اور سرائے میر کی سرزمین پہ ایک چھوٹا سا قصبہ کہہ لیجئے یا گاؤں کہہ لیجئے شیروا، وہاں سے ہمارے ایک مقرر نکلتے ہیں اور ماشاءاللہ خدمت انجام دے رہے ان دنوں استاد ہے ماشاءاللہ مدرسہ حسینیہ لال دروازہ جونپور، اور جمعیت علماء کے صدر بھی ہے ماشاءاللہ، جمعیت علماء ہند کے جونپور کے ہمارے درمیان موجود ہے۔ میں بڑے ادب کے ساتھ جناب حضرت مولانا وسیم صاحب دامت برکاتہم العالیہ سے گزارش کر رہا ہوں کہ حضرت تشریف لائے اور اپنی قیمتی باتوں سے ہم سامعین کو نوازیں۔ مائک پر جناب حضرت مولانا وسیم۔ آئیے بلا کسی تمہید وقت نہ لیتے ہوئے ہم بڑے ہی ادب و احترام کے ساتھ ہم اپنے استاذ محترم اور اس لوتا کے جو آپ کے لوتا میں علماء کرام ہیں، 99% علماء کرام کے اساتذہ استاد حضرت مولانا وسیم صاحب شیروانی قاسمی دعوت برکاتہم العالیہ، میں بڑے ہی ادب و احترام کے ساتھ حضرت سے درخواست کرتا ہوں کہ حضرت تشریف لائیں اور اپنے مواعظ حسنہ سے سامعین کو مستفیض فرمائیں۔ لیکن اب اصل جو خطاب ہے اس پروگرام میں آپ کو ملا کیا، وہ آپ سنیں گے اسی شیرواں کے رہنے والے فاضل نوجوان استاذ با کمال اور خطیب بے مثال جامعہ حسینیہ لال دروازہ جونپور کے استاذ اور حضرت مولانا وسیم احمد صاحب قاسمی دامت برکاتہ العالیہ سے میں آپ سے ادب کے ساتھ گزارش کرتا ہوں کہ تھوڑی دیر آپ اور تشریف رکھیں اور ان کا خطاب سنیں۔ اہم بیان ہونے جا رہا ہے۔ میں جو ہے جونپور کی سرزمین سے تشریف لائے ہوئے خطیب حضرت مولانا وسیم احمد صاحب شیروانی تشریف رکھتے ہیں۔ بلا تاخیر میں انہیں شعر کے ساتھ دعوت سخن دیتا ہوں کہ صحابہ نے کٹا دی گردن اس دین کی خاطر، صحابہ نے کٹا دی گردن اس دین کی خاطر، اور وطن کو چھوڑ دیتے تھے اسی تلقین کی خاطر، وطن کو چھوڑ دیتے تھے اسی تلقین کی خاطر، اور پلا ہے خون اطہر سے یہ پودا ہے مسلمانوں، پلا ہے خون اطہر سے یہ پودا ہے مسلمانوں، اب اس کی پتیاں مرجھا رہی ہیں اے مسلمانوں۔ میں بڑے ادب احترام سے حضرت والا سے گزارش کرتا ہوں آپ تشریف لائیں اور اپنے مواعظ حسنہ سے ہم تمام لوگوں کو مستفیض فرمائیں۔ تو بلا کسی تمہید کے اب ہم درخواست کرنے جا رہے ہیں ہمارے بے مثال مقرر اور مائناز شخصیت جناب حضرت مولانا محمد وسیم صاحب شیروانی صاحب ہمارے ڈائس پر موجود ہیں۔ حضرت کا خطاب اس طرح والہانہ ہوتا ہے اور اس طرح بے مثال ہوتا ہے اور اس طرح پرمغز ہوتا ہے کہ اگر آپ واقعی سننے کی نیت سے آئے ہیں تو آپ کو ایسا لگے گا کہ ہاں واقعی حضرت مولانا اطہر صاحب نے جن مقررین کو دعوت دیا ہے واقعی مغز نکال کر کے دعوت دیا ہے۔
حضرت مولانا سے میں درخواست کرتا ہوں کہ حضرت مولانا تشریف لائیں اور اپنے مواعظ حسنہ سے ہم سب کو مستفیض فرمائیں۔ ہمارے اس اجلاس کی آخری کڑی عظیم ترین علمی اور دینی شخصیت، عظیم الشان ادارہ و درسگاہ کے بے مثل خطیب و ادیب، جن کے لیے ہم اور آپ سراپا منتظر ہیں، جن کی آمد میں ہم پلکیں اور آنکھیں ہی نہیں بلکہ اپنے دل کا فرش بچھائے ہوئے ہیں، جن کا بیان عالمانہ اور نصیحت نامہ نہایت ہی گراں قدر ہوتا ہے۔ اس سے میری مراد جناب حضرت مولانا وسیم احمد صاحب شیروانی دامت برکاتہم العالیہ، محتمم جامعۃ الشیخ اسعد المدنی تکیہ دارا پور جونپور ہے۔ میں حضرت والا کو ان الفاظ کے ساتھ دعوت دیتا ہوں کہ ہو گرمی تقریر کی ہو شوخی تحریر، ہو گرمی تقریر کی ہو شوخی تحریر، فرسودہ ہے یہ آرٹ بھی اب لوح جہاں پر، ان سادہ زبانوں کو تو کر دل سے ہم آہنگ ہیں، گوش بر آواز سبھی تیری عزا پر۔ حضرت والا تشریف لائیں اور اپنی قیمتی پند و نصائح سے ہم سب کو نوازیں۔ میں آپ کے اور حضرت مولانا کے درمیان مخل نہیں ہونا چاہتا، بس اس شعر کے ساتھ حضرت مولانا کو دعوت دیتا ہوں کہ تیرا حجرہ امین خاص ہے ذات رسالت کا۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے نکاح کے سلسلے میں جو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے جو شعر ابھی دل بھائی نے پڑھا ہے، جو واقعہ تھا، اس نسبت سے یہ شعر ہے کہ تیرا حجرہ امین خاص ہے ذات رسالت کا، بساط عرض پر یہی ہے ٹکڑا جنت کا، اسی میں رحمت للعالمین رہتے تھے رہتے ہیں، یہی ٹکڑا ہے جس کو گنبد خضرا بھی کہتے ہیں، اسی سے حشر کے دن سرور کونین اٹھیں گے مگر تنہا نہیں اٹھیں گے، مع شیخین اٹھیں گے۔ حضرت مولانا وسیم احمد صاحب شیروانی دامت برکاتہم، اور آپ حضرات ان کے درمیان خاموشی بنائے رکھیں، تشریف لائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔